ذرا سوچئے، میدان کارزار جم چکا ہے، توپے اور ٹینک آگ اگل رہے ہیں، بے کران فضاؤں سے آتش و ہوائیں کی بارشیں رواں ہیں، قدم قدم پر آندھی سرنگیں موت بن کر استقبال کر رہی ہیں۔ صدر علی وقار، پانی زہر میں بجھے تیر کی مانند ہے اور فضا بارود کے دھوئیں سے بھر رہی ہے، موت کی نگن پھن پھیلائیں رقصاں ہیں اور خون ہی خون ہے، آدھے جلے کٹے جسم سارے ماحول کے ناکاپور سے بھر رہے ہیں۔ صدر علی وقار، ایسے میں کسی انسان کٹنے مرنے کے لیے میدان کارزار میں اتر جانا حاج از امکان ہے، ہاں مگر میدان کارزار کا وہ سپاہی، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ صدر علی وقار، اس میں شک نہیں کہ استعماری ظلم و جبر کی داستان پارینہ تاریخ عالم کی رگوں میں آج بھی زہر بن کر دوڑ رہی ہے، کہ از گزرتی سات اور آتی گھڑی خون اشیانوں کی نئی تاریخ رقم کرتی نظر آتی ہے، کہ جوان جذبوں سے لبریز انسانوں نے اپنا حق خون اور آگ کے سمندروں سے گزر کر بھی چھینا ہے۔ بے ذخیر اور بے نظار اقتدار کا وارث بخت خان آبرو جانسی کی رانی، مصر الجیریا میں انقلاب برپا کر ڈالنے والا ترک ینگ مومنٹ کا جانثار، حریت فکر کی علم برداری کرتے ہوئے ظلم و جبر کی داستانوں کی زنجیروں کو پاش پاش کر ڈالا۔ صدر علی وقار، اس میں شک نہیں کہ آزادی کی شمع اور حسین کا جذبہ آج بھی ملت اسلامیہ کے انگ انگ میں نور بن کر دمک رہا ہے۔ امت کا ہر ذی شعور آگ اور خون کے کھیل کھیل کر نشاط ثانیہ کا ابتدائی لکھ رہا ہے، کہ آگ اور خون پہ رقص کرتی کشمیری نسل روس کو خبر زبو کرتے چچن جان باز اور یہودیوں کو نکو چنو چپواتے ارض فلسطین کے فرزند جوان جرتوں کے نشان، عراقی خودکش اور عمر کی غرور اور تکبر کو خاک میں ملائے افغان گوریلے چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، کہ آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، کہ بدلے میں سمندر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو اے سین حرم آئیں گے، پڑ اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے، کہ تعداد میں کم آئیں گے۔